تو چلیے آج کی جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کا آخری سورہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سورہ ناس، سورہ الناس 114 نمبر کا سورہ ہے یہ۔ تو اس سورہ کے اوپر پھر یہاں پر جیسے ہم لوگ سورہ اخلاص میں جانا کہ اللہ کون ہے، سورہ فاتحہ میں جانا رب کی کیا اہمیت ہے، رب کون ہے، اب سورہ ناس میں ہم جان رہے ہیں رب کی صفتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی پریکٹیکل سورہ ہے، یہ قرآن کے بہت ہی پریکٹیکل سورہ ہے، بہت ہی پریکٹیکل سورہ ہے۔ اب دیکھیے جو آتھر آف دا بک ہے وہ ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ رب کی پوزیشن الناس کے ساتھ کیا ہوتی ہے، الناس کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ پورا سورہ دراصل یہ ایمفسائز کر رہا ہے ناس کے رب کے کیریکٹر کو، ناس کے رب کے کیریکٹر کو ایمفسائز کر رہا ہے پورا سورہ۔ ابھی ناس کیا ہے میں نہیں بولا، ابھی تھوڑی دیر میں بول دوں گا آپ کو، سمجھ رہا ہے؟ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رب کہتے ہیں مائنڈ کو، اور ناس کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ایجیٹیٹڈ پیپل ہے۔ یہ انسان کی جمع ناس نہیں ہے۔ لوگ آپ کو یہ سمجھائیں کہ ناس جو ہے انسان کا پلورل ہے، نہیں۔ کافی انویسٹیگیشن کے بعد میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ناس کا جو مادہ ہے نون واو سین، اور انسان کا جو مادہ ہے الف سین نون، دو الگ الگ مادے ہیں۔ ناس کا لفظ بنا ہوا ہے نون واو سین سے، اس کے معنی ہوتے ہیں ایجیٹیٹڈ۔ ایجیٹیٹڈ کو کیا کہیں گے بھائی؟ اشتعال انگیز، اشتعال میں آئے ہوئے لوگ، وہ ذہن جو اشتعال میں ہے، سمجھ رہا ہے؟ پتھرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، نعرے لگا رہے ہیں، بندوقیں لے کے لوگوں کو مارنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ایجیٹیٹڈ مائنڈ، ہاں، بے چین، پیٹرن مائنڈ سے۔ یعنی ناس کے معنی جو آئیں گے نون واو سین، اس کے بنیادی معنوں کے اندر آئیں گے ہلا ہوا، ٹو بی شیکن، جو، اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں اکثر میں دیکھتا ہوں یہ کہ بچوں کو کبھی آپ کسی جگہ پہ بٹھا دیجئے تو ان کے پیر زمین تک نہیں جاتے ہیں، تو کرسی پہ یا اسٹول پہ بیٹھ کے اپنے پیر ہلاتے رہتے ہیں، پانی میں بھی بیٹھ کے پیر ہلاتے ہیں، تو وہ ہلتے ہوئے پیر ناس کے معنی، جو سیٹل نہیں ہے، جو ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، جو ہل رہا ہے، جو شیک ہو رہا ہے۔ تو ایجیٹیشن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایجیٹیٹڈ ہوا ہے وہ ذہن جس کے اندر ایجیٹیشن چل رہا ہے، یعنی اشتعال انگیزی کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اشتعال پکڑے ہوئے ہیں، فساد پڑا ہوا ان کے، مارنا ہے میرے کو، جانا ہے، بس ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی میں سے گزرتے ہیں آپ اس کے اندر، اس کو کہیں گے ناس۔ تو یہاں پر رب ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناس، یہ آتھر آف دا بک ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ذہن ہے، ناس والا جو ذہن ہے، جو رب الناس جو ہے، وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کئی موب اگر اٹیک کر رہا ہے اس کے بیچ میں چلے جائیے، کیا ہوگا آپ کا؟ کوئی سنے گا نہیں، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، آپ کی گاڑی بھی پھٹ سکتی ہے، آپ کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ دو قسم سے ٹو وے ایڈریسنگ ہے۔ ایک ایڈریس تو وہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں سے آپ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں، ان کی مینٹیلٹی کو، ان کے مائنڈ کو، جو ایجیٹیٹڈ پیپل ہے۔ دوسری بات، اس سیم فیل کے اندر آپ بھی آ سکتے ہیں کبھی، اگر اپنے رب کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو آپ کا بھی یہ حشر ہوگا۔
یہاں پر ایک بات واضح سمجھ لیجئے، یہاں ناس الناس کا جو لفظ آ رہا ہے اس کے معنی مین کائنڈ نہیں ہوں گے، جو انسان کی جمع بتاتے ہیں لوگ، نہیں، ایجیٹیٹڈ پیپل. الناس is the agitated or the disturbed person who cannot decide his course of action and is concerned about the welfare of life. جو یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا ایکشن کرے اور وہ اپنے ویلفیئر آف لائف کے بارے میں کوئی چیز نہیں سمجھ سکتا. ہاں ہاں ریسٹلیس، ہاں ریسٹلیس کہیے، بے چین کہیے، ایک دم بالکل. یا ایھا الناس، ہاں اے لوگو، یا الناس جو بولا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ ایجیٹیٹڈ پیپل، ایجیٹیٹڈ پیپل، بالکل. اس کے اندر ناس انسان کی جو جمع کا جو لفظ آ رہا ہے، ناس انسان سے جو جوڑ کے اس کو بتاتے ہیں، نہیں، مین کائنڈ نہیں ہے، اس کی میننگ ہے ایجیٹیٹڈ. ہر انسان ایجیٹیٹڈ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو اپنے ذہن کو پیس پہ رکھے ہوئے، وہ مسلم کہلاتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو مسلم ہو کے مومن کا عمل کر رہے ہیں، وہ مومن کہلاتے ہیں. یہ وہ پرٹیکولر کیٹیگری ہے جو دنگے، فساد، ملیٹنسی، ابھی جو بندوق اڑائے ہوئے نا کالے کپڑے پہن کے، وہ پورے ناس ہے، وہ پورے ناس ہے. بہت جگہ معنی بدل جائیں گے. ہاں ہاں وہ بدل جائیں گے. 47 آیت ہے جہاں پر آپ کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا. اور پوری قرآن کے اندر یہ لفظ جو 241 ٹائمز آیا ہے اس کا مادہ. اب اللہ ہی بدل گیا تو بچا کیا؟ ہاں بچا گیا، اس بھی بدل سکتے ہیں. اس کی روٹ ورڈ جو ہے نون واو سین ہے، جس کے اندر ٹو بی شیکن، ٹو اینڈ فرو والی بات آ رہی ہے. یہاں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو گاڈ ہے، الہ ہے، وہ ان کا مالک ہے. اور وہ کون ہے؟ ایجیٹیشن ان کا الہ بنا ہوا ہے، دنگے فساد ان کا الہ بنا ہوا ہے، وہ اس کو سرو کر رہے ہیں. تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں سے پناہ لینا بہت ضروری ہے، ایسے ذہنوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر ان کا شکار اگر ہم خود ہو جائیں گے تو ہماری جانیں ہلاک ہو جائے گی. ایک اگر ہمارا خود ذہن ویسا ہو جائے گا تو ہم دوسروں کے لیے ہلاکت بن جائیں گے. ٹھیک. ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ میں ایک لفظ ہم نے پڑھا، مالک یوم الدین. تو اسی طریقے سے یہاں پر قرآن کے اندر یہ کہا گیا ملک الناس. ملک الناس یعنی وہ مالک ہے ناسوں کا، پاور جو ہے ان کا وہ مالک بنا ہوا، اس لیے تو ناس بنے ہوئے وہ لوگ. یا ایمفسائز پوری دی جا رہی ہے رب کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ سورہ ریمینز. اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو کتنا کول رکھتے ہیں اور کتنا ایجیٹیشن میں لاتے ہیں. یہ سارا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ سورہ کا کرٹیکل انالیسس اگر کریں گے تو اس میں ہم لوگ ایک بات دیکھتے ہیں کہ سارے مفہوم ابھی تک ہم 3 سوروں کے انالیسس کیے. 3 سوروں کے انالیسس کے اندر ہم نے جانا کہ 3 جامع لفظوں کو فش پلیٹ بدل کر مفہوم کو کہیں سے کہیں لے کے چلا گیا. سورہ اخلاص میں دیکھا کہ عہد کو واحد بنا دیا گیا، عہد کو واحد بنا دیا گیا. اور اس کے بعد میں جو ہے یہاں پر ناس کو جو ہے انسان کی جمع بتا دی گئی. پوری بات بدل گئی ہے، پوری بات چینج ہوئی. اور کوئی بھی آدمی جو معمولی سی بھی عربی جانتا ہے، تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے، وہ اس کو لنگوسٹیکل پروسیس کر کے دونوں کے فرق کو بڑی آسانی کے ساتھ میں جان سکتا ہے. آپ مادے میں چلے جائیے. اور علامہ پرویز اپنی لغت کے اندر نون واو سین کا مادہ ہی موجود نہیں ہے ان کی لغت میں. نون واو سین کا مادہ ہی موجود نہیں ہے صاحب. ایز اف دیٹ دیر از نو ورڈ لائک دیٹ. خیر وہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا اس بات کو. آپ دیکھیے سارے مسلمان جو آج ورلڈ وائڈ ایجیٹیشن میں ہے، ساری دنیا کے اندر جو ریسٹلیسنس چل رہی ہے، خون خرابہ چل رہا ہے، وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ ناس کر رہا ہے، وہ ناس کر رہا ہے. ان کا جو رب ہے وہ ان سے کروا رہا ہے. ملک الناس.
اب یہاں پر ہمارے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب سورہ پڑھتے ہیں ہم لوگ تو حاجی صاحب سورہ ناس کی تلاوت کیجئے 114 کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس ٹھیک الذی یوسوس فی صدور الناس ٹھیک من الجنۃ والناس. ٹھیک. اب ترجمہ کیجئے. کہو ہاں میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. رکو بھائی, انگلش میں پڑھیے صاحب. Say, I seek refuge in the Lord of men. mankind, the King I of seek man- refuge in The the Lord Lord of men and mankind. mankind. in the Lord of mankind. in the Lord of mankind. ذرا پھر واپس پڑھیے اس کو. I seek refuge In the Lord of men. Of in the mankind. Lord of. In the Lord of mankind. بھائی میرے کو عربی نہیں آتی, میرے کو عربی نہیں آتی. ان کے معنی میرے کو کوئی عربی کا استاد بولا کہ فی ان کو بولتے بول کے بولا وہاں ان ہے, فی ہے وہاں پر. نہیں ہے. میں پناہ مانگتا ہوں. کیا وہ کیا لکھا گیا بھائی اردو میں؟ ہاں میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. میں لوگوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں. کہاں کہا گیا؟ یہاں سادی بات کہی گئی ہے کہ میں قل کہہ دو, پڑھیے آیت. آؤز, میں آؤز چاہتا ہوں وتھ با از اکول ٹو وتھ رب الناس. رب الناس. میں پناہ چاہتا ہوں وتھ جو رب ہے ناسوں کا, ان سے میں پناہ چاہتا ہوں. بھائی رب اچھی چیز ہے بری چیز ہے آپ کے عقیدے کے مطابق؟ اچھی ہے مجھے نہیں, آپ کے عقیدے کے مطابق, مذہبی عقیدے کے بہت اچھا ہے نا. مگر تو یہاں اس سے پناہ کہیں کو مانگ رہے ہیں آپ, یا ایسی ہی پناہ مانگ رہے ہیں جیسا آپ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان, سیم جس طریقے سے شیطان مردود سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں ویسے رب الناس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں. یہاں پر سیم وے میں مانگ رہے ہیں آپ. یا رب شیطان کے جتنا برا ہے جس کی پناہ مانگ رہے ہیں آپ, تو وہ رب مذہب کا سوٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, تو اس کو چینج کر کے ان دی فرام دی یہ سب کر دیے اس کو. وہاں پر وتھ کا لفظ ہے, با مینس وتھ. ایگزیکٹلی جیسے شیطان سے آپ نے پناہ مانگی ویسے یا رب الناس کے سے پناہ مانگ رہا ہے. بہت صحیح بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان جتنا برا ہے ویسا رب برا دکھ رہا ہے اس کے اندر. آپ رب کو برا بولنا نہیں چاہتے, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کے اندر اس سے سب ترجمے میں چینجز. کامن بھی سوچنے والا لوگوں کے رب سے پڑھنا چاہتا ہوں. کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں پڑھنا چاہیں گے آپ؟ کوئی بری چیز ہے رب؟ جو ڈسٹرب لوگ ہیں اس کا رب ویسے رہے گا. یہ آیا پوائنٹ کے اوپر. آپ یہ بول رہے ہیں کہ میں جیسے شیطان سے پناہ چاہا تھا ایسے ایجیٹیٹو مائنڈز جو ہے میں ان سے پناہ چاہتا ہوں. ابھی میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی وکیل صاحب پوائنٹ کو پکڑے ہو. میں ایسے لوگوں سے ریفیوج چاہتا ہوں, میں ان کو جہرام جی کی کر کے ان سے 40 قدم دور رہنا چاہتا ہوں. بھائی گندے خیالات سے دور, گندے لوگوں سے, ان کی صحبت سے, ان کے وسوسوں سے, ان کے شر سے, ان کی بری سمجھ سے مجھے پانا چاہیے. میں ان کی لپیٹ میں نہیں آنا چاہتا. صاحب آپ لوگوں کو کرمنلز کا کتنا ایکسپیرینس ہے نہیں معلوم ہے. اگر کوئی آدمی کا کرمنل ریکارڈ ہے مرڈر کا یا کوئی بھی, اس کو اگر آپ گھر میں پناہ دیے تو کیا ہوتا؟ آپ بھی لپیٹے میں آتے. تو آپ کیا بولتے؟ بھائی میں پناہ مانگتا ہوں, بھائی میرے کو نہیں ہونا. ایسی بات ہو رہی ہے. ایسے لوگ جو گندگی اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے ہیں مرڈر کرنے کی, خون خرابے کرنے کی, ایسے لوگوں کے ذہن سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک. اب یہاں پر جب آپ یہ جو مذہبی تشریح اس کی کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے,
लोगों के रब से लोगों के रब से. تو آپ رب کو کیا کر رہے ہیں صاحب؟ God of mankind کر دی. Ilahi Nas is God of mankind. اس کو ایک ہیومن فارم دے کر وہ رب کو بھی ہیومن فارم دے رہا ہے اور اس کو بول رہے کہ تو میری پروٹیکشن کر. ہیومن فارم میں لا لیا اس کو کہتے ہیں اینتھرو موفرک باس بنا کے بٹھایا آپ نے اس کو. تو بھئی ایسا تو کچھ نہیں ہے اس میں. دیکھیے یہاں آپ کی فش پلیٹ بدلی یا نہیں بدلی ہے مجھے بتائیے. رب الناس وہ لوگ ہیں جو ایجیٹیٹو ہیں, ان کی ذہنیتوں سے ہم کو بچنا ہے. ہماری خود کی ذہنیت اگر ویسی ہوتی ہے تو ہم کو اس کی بھی پناہ چاہیے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ نہیں بدلنا بھیا. گندے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ہم گندگی سیکھیں گے. لحم الخنزیر ہے, سمجھ رہے آپ؟ اب بلائیے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ہم نے حرام کیا تم پہ لحم الخنزیر, یعنی گندے لوگوں کی صحبت سنگت کو حرام کیا ہے. خیر وہ ایک الگ بات ہے بھی. الہ الناس. اب اگر ہم اس کو اس سورہ کا اگر اب ٹرانسلیشن میں کرتا ہوں, آپ اس ٹرانسلیشن پہ غور کیجئے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم with the identification of the system, most self-explanatory and most helpful. اب قل اعوذ برب الناس, I seek refuge with the Rabb of agitated people. اشتعال باز, ہلچل کرنے والے, اشتعال میں آئے ہوئے لوگوں کے سوچ سے میں پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس, the owners of the agitated. بھائی ان کیا ہے گندے خیالات کے مالک. گندے خیالات بیچنے والے بھی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے مالکان تو کچھ بنے ہوئے ہیں, ان کا رب بھی تو ان کا وہی ہے. الہ الناس, ایسے لوگوں کی جو گندگی کو, ایجیٹیشن کو اپنا الہ بنا رکھے ہیں. من شر وسواس خناس, فرام دا اسنیکنگ آف ایول وسپر, چوری چھپے جو جاسوسیاں کر کے بغاوتیں پھیلاتے ہیں اور کانوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں. ذہنوں میں وسوسے چھپتے صاحب اللہ آپ کے پاس, سمجھ رہے آپ؟ پھر وسوسہ دھیرے 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 بڑھتے بڑھتے فساد میں کنورٹ ہوتا. ایسے وسپر کرنے والوں سے. پھر آگے کیا گیا بھائی, آگے پڑھیے. الذی یوسوس فی صدور الناس, دیٹ دا وسپرنگ ان دا انٹلیکٹ, ان کے جو انٹلیکٹ کے اندر جو وسوسے چل رہے ہیں اور ہماری خود کے انٹلیکٹ کے اندر جو وسوسے چلیں گے اس قسم, میں دونوں سے پناہ مانگتا ہوں. من الجنتی والناس, from the unseen burning forces within the agitated people. From the unseen burning forces within the agitated. بالکل. اب اگر اس کا آپ کو کنٹیکچل جو میں نے ابھی ٹرانسلیشن کیا اس کا خلاصہ چاہیے تو میں ایک ایک ورڈ کی پھوڑی کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو. خل is equal to say, aus I seek protection, birrab along with Rab, along with mind, Malik owner, Ilah ideology, doctrine, God controller, خناس اسنیکنگ بولتے ہیں اس کو. اسنیکنگ بہت خوبصورت لفظ ہے انگلش کا, اسنیکنگ. من فرام شر از اکول ٹو ایول, یو وسوسی وسپرنگ ٹیمپٹیشنز, جو ٹیمپٹیشنز آتے ہیں جو وسپرنگ ہوتی ہیں. صدور جو ہمارے انٹلیکٹ میں ہے, جو ہمارے مائنڈ میں ہے. صدور کے معنی بیسیکلی سینے کے آتے ہیں جس میں ہمارے چھپا ہوا ہے اس میں سے. وا generally used as a and annas, the agitated people in a state of agitation, also means jinns, یعنی وہ جو چھپے ہوئی چیزیں ہوتی. تو بہرحال یہاں پر آپ ایک بات بڑی باریکی سے اس میں جو نوٹ کرنی ہے, ایک ہی ورڈ کو نوٹ کرنا ہے آپ, وہ ہے ناس. Nas is not the plural of insan. Nas is the
وہ لوگ جو ایجیٹیشن میں ہیں. اب آپ بتائیے اس سورہ مبارکہ کو ہم نے جو ابھی پڑھا تو اس سے ہم کو کیا معلوم پڑا؟ اس سے ہم کو ایک بات معلوم پڑی کہ خود کی ذہنیت میں اگر ایجیٹیشن رکھیں گے، خود کی ذہنیت کے اندر اگر شر رکھیں گے تو وہ آپ کا مالک بن جائے گا. اس سے ہم کو پناہ مانگنا ہے. ایسے بدماش شریر لوگوں کی ذہنیتوں سے ہم کو پناہ مانگنا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یہ سورہ کیا چیز کی تیاری کروا رہا ہے آپ سے؟ Cleanse your mind, طاہر ہو جاؤ. طاہر ہو جاؤ. Cleanse your mind. اپنے رب کو کیسے جاننا ہے، رب کی امپورٹنس کو بتا رہا ہے. میک شیور یور ورسٹ اینمی از ناٹ لیونگ بٹوین یور اون ٹو ایئرس. تم یہ اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہارا سب سے خطرناک دشمن کہیں تمہارے دونوں کانوں کے بیچ میں تو نہیں بیٹھا ہے. آپ کے دونوں کانوں کے بیچ میں ہی آپ کا دشمن بیٹھتا ہے صاحب، اور کہیں نہیں بیٹھتا ہے، کہیں نہیں بیٹھتا. تو بہرحال قرآن کے یہ مدعے ہیں. قرآن کے مدعے یہ وہ رب ہے، اس کی تعریفاں کرنا ہے، اس کے گانے گانا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے، یہ مذہب کے عقیدے ہیں. انسان کی پھر جمع میں کون سا عربی میں ورڈ ہے؟ ہاں وہ دیکھنا پڑے گا وکیل صاحب، میرا بھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں ناس کے مادے کو ڈیسائیڈ کر رہا تھا. تو ناس کا مادہ یہ کلیئر کٹ ہے، الف نون سین کی جمع نہیں ہے، نہیں ہے. انسان کی جمع ناس نہیں ہے. نون واو سین ایک سپریٹ مادہ ہے، اس کے اندر ایجیٹیٹڈ پیپل آ رہا ہے. یہ رب، مالک اور الہ، ہاں. یہ بھی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، وہ پابند معنی نہیں، وہاں پہ جو آپ ہاں سمپل آئے گا، مالک اونر. الہ جو آئے گا وہ آپ کا جس کو آپ سرو کرتے ہیں، آپ کا الہ وہ ہے جس کو آپ سرو کرتے ہیں، سیکولر معنی. سیکولر معنی. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر کوئی بھی ایک لفظ مقدس نہیں ہے. یہ ٹو کنوے اے میسیج ہے. جب تک اس کو کنویئنگ آف اے میسیج کے بھائی، جب قرآن نازل ہو رہی تھی کس پہ ہو رہی تھی؟ محمد رسول اللہ پہ ہو رہی تھی. تو محمد رسول اللہ کو جیسے آج ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ مکہ کے ہیرو تھے، وہ تو ایک سادے دائی تھے. لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے ان سے ملنے میں کہ بھئی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پہ وحی ہوتی ہے، تو کیا جتنی عظمتیں ہم آج محمد رسول اللہ کو دیکھے رکھے ہیں، کیا مکے کے اصحاب رسول، اصحاب نہیں ان کے کمپینین، کیا محمد رسول اللہ کی وہی پوزیشن ان کے دماغ میں تھی؟ ہرگز نہیں تھی. وہ تقدس تھا ہی نہیں. محمد تو آج ہمارے لیے ہیرو ہے. ہم اس محمد کو جانتے ہیں جس کا مدینے کے اندر 5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ایئر کنڈیشن پیلس ہے. اس وقت تو ولن تھے وہ. ہاں اس وقت تو ولن تھے، ڈاؤٹ فل پرسنالٹی تھی. جب روایتوں میں تھے اس وقت حضرت محمد بھی وہی تھے. تو اب آپ سوچئے تو وہاں جب کوئی بھی قرآن کا لفظ یا جب جو بھی آیت نازل ہوتی ہے آپ پہ، جب آپ اس کو بیان کرتے تو کیا وہ لفظوں کے ساتھ میں تقدس ہوتا کسی کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی آپ کا ایک مقدس لفظ ہے، نازل ایک مقدس لفظ ہے، اللہ ایک مقدس لفظ ہے. وہی ہوتی ہے، وہی بولے نہیں نبیوں پہ ہوتی سر. ارے کائے کی نبیوں پہ ہوتی؟ اور دو طرح کی وہی ہم دیکھ، وہی ہے، ہاں وہی ہے مطلوب، وہی ہے غیر مطلوب. ہاں ارے کائے کی سب بے کرنے کی باتیں ہیں، سادی سیدھی بات ہے. شیطانہ ایک دوسرے پہ وہی کر رہے ہیں، شیطانہ وہی کر لے رہے بھائی ایک دوسرے پہ. کون سے اتنا پاورفل ورڈ ہے وہی، اس کو کیوں مقدس بنانا چاہتے ہیں؟ بھائی پرسوں بولا تھا نذیر صاحب، نازل بولے تو ایک مقدس ورڈ بنا دی. ارے ناک میں سے جو بہرا وہ نزلہ ہے نہ وہ مقدس ہے، وہ ناک میں سے جو باہر نکلتا کیا مقدس ہے کیا ہو پھر؟ نہیں وہ جب ضرورت کو جاتے ہیں تو کچھ آیت یاد لاہور یاد آ رہی بولیے پڑھتے تھے پہلے. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنی فش پلیٹیں بدلیں. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلڈ کے سب سے ٹاپ موسٹ ریفارمسٹ تھے. میں کہہ سکتا ہوں، میں وہ مسلمانی عقیدے کے تحت میں نہیں کر رہا ہوں. میں 15 دن سے رات اور دن میری یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ اپنا آغاز مشن جو ہے لا الہ الا اللہ سے کیوں کیا ہے انہوں نے. There would have been so many things. وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں کیا انہوں نے. کیوں پہلا اٹیک لوگوں کے خدا پہ کیا؟ اس لیے کیا
کہ جب تک کا وہ پنجرے میں سے انسان باہر نہیں نکلے گا وہ چیزوں کی حقیقتوں کو نہیں جان سکے گا. یہ آپ کا فیتھ جو ہوتا ہے نا، اندھا فیتھ، یہ آپ کو غارت کر کے رکھا ہے. فیتھ، بلیف کے میننگ کیا ہے معلوم؟ فیتھ کے معنی ٹو بلیو ان اے تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. ٹو بلیو ان اے تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو بھیا جو چیز ہی ایگزسٹ نہیں کرتی اس سے آپ امیدیں کر رہے ہیں. ہاں، انسان کو ایک خدا چاہیے، یہ اس کی کمزوری ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا پروٹیکٹر ہو، وہ چاہتا ہے کہ کسی سے وہ بات کرے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے مسئلے اس کو لے جا کے دے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی انٹروینشن اس کو بچائے، پھگٹ کے اندر اس کے لیے کوئی کام کر کے دے دے. وہ اس کی خواہش ہے، وہ اس کی ڈیزائر ہے. لیکن محمد رسول اللہ بول رہے ہیں پاگلو، ایسا کوئی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو رب کا بنایا ہوا یہ پورا سسٹم ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو جانو، اس میں تمہاری بھلائی. جانو دو چیزوں کو، اپنے رب کو جانو، رب کے تھرو اللہ کو جانو. اپنے رب کو، اپنے مائنڈ کو جانو، اور پھر کائناتی سسٹم کو جانو. یہ جب دونوں چیزیں جانیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی وہ اللہ کے تمام فیورز جو رحمان اور رحیم کی شکل کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو، آپ کی زندگیوں میں بلیسنگز آنا شروع ہو. آج تک میں ابھی تک کئی لوگوں سے اس بارے میں بات کر چکا ہوں. مذہبی لوگوں سے بھی بات کیا، کئی بڑے بڑے سائیکالوجسٹ سے بات کیا، کئی جانیوں سے بات کیا. میں بولا ریلیجن انسان کو ابھی تک کیا دیا؟ بولتے صاحب فیتھ دیا. فیتھ انسان کو ایک فیتھ چاہیے. بولا کیوں چاہیے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے فیتھ چاہیے، اپنا اون ڈینائل کرنے کے لیے فیتھ چاہیے. سیلف ڈینائل ہے، سیلف ڈینائل. یہ فیتھ ویتھ سب محمد رسول اللہ وہاں سے نکال کر انسان کو کہاں موڑنا چاہتے ہیں؟ اس رحمت اور برکتوں کی طرف موڑنا چاہتے ہیں. جو مڑ گئے، کچھ تو مڑے براہ راست اس دور میں جو آپ کے اصحاب رسول کہلائے، اور اس کے بعد میں بالواسطہ طور کے اوپر ان تعلیمات کی وجہ سے جو عرب کے جو سائنس کے فاؤنڈیشنز تھے، اس کے بعد میں ایک ویسٹرن ورلڈ بنی ہے جس کو ہم آج کی تاریخ میں جانتے ہیں. آج بھی اس کتاب میں یہ پاور موجود ہے. اب آپ سوچئے اس بات کو، اس کتاب میں 800 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں جو انسان کو اس بات پہ ابھارتی ہے کہ وہ تدبر کرے، وہ تفکر کرے، وہ غور و فکر کرے، وہ چیزوں کی گہرائی سے جانے. بھائی جب دنڈم دورج کرنا ہے تو میرے کو کیا غور کرنا ہے، کیا فکر کرنا ہے؟ میرے کو کائنات میں کیوں غور و فکر کرنا ہے بھائی؟ جب آپ جانتے ہیں جب انگریز، جب عرب ورلڈ جو ہے پوری ورلڈ کے اوپر ڈومیننس، اپنا پولیٹیکل ڈومیننس جما رہی تھی، بڑے چلے جا رہے تھے ہر طرف. کہاں تک چلے گئے؟ فرانس تک چلے گئے تھے لوگ. اسپین ان کے قابو میں آ گیا تھا. تو یہ انگریز دیکھ کے بولے، یوروپینس دیکھ کے بولے آخر یہ کیا بلا ان کے پاس جو یہ کام کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہے. تو وہ ایک آدمی کو پکڑے جو وہ عربی بھی جانتا تھا اور وہ ان کی زبان بھی جانتا تھا، اور وہ اس نے ٹرانسلیٹ کیا. سم 20-30% ٹرانسلیشن اس کر سکا، پھر مر گیا وہ. تو اس نے کہا کہ صاحب یہ کتاب میں جو مدعے ڈسکس ہو رہے ہیں وہ مدعے ہو رہے ہیں کائنات کو مسخر کرنے کے. اس کتاب میں جو مدعے ڈسکس ہو رہے ہیں سوچ کو کیسے بنانے کے. اس کتاب میں جو مدعے ڈسکس ہو رہے ہیں انسانیت کے. یہ کتاب کے یہ مین مدعے ہیں. آپ یقین مانیے میری بات، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں اس بات کا یقین کریے. یہ آپ کا جو ملا ہے نا، ملا، یہ آخری مکرو انسان ہوتا ہے، آخری ذلیل اور آخری مکرو انسان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ رسول کو بیچتا ہے، اللہ کی کتاب کو بیچتا ہے اور ثواب کو بیچتا ہے. یہ بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچیے آپ. آپ سوچئے یار، آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا. میں سمجھتا ہوں انسانیت کی سب سے گرا ہوا درجہ ہے
کسی انسان کے کسی کی مدد اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سمجھ کے مدد کرنا ہے کہ اس کا مجھے اجر چاہیے. مجھے نہیں, وہ جو مر گیا اس کو. ہاں پھر سوچئے. اب آپ بتائیے یہ مولوی یہ سب یہ لوگ تو بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, یہ پیشہ ور لوگ ہیں. پیٹ کا معاملہ ہے. جیسے ہمارے ڈاکٹر اسرار الاسلام نے کہا, مجھے اچھا لگتا ہے, سماجی ہجڑے ہیں بولتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات کہی انہوں نے, سماجی ہجڑے کہا انہوں نے. جو خود کوئی کاروبار نہیں کر سکے, خود 2 روٹی نہیں کما سکے, وہ اللہ اور رسول کو دھندا بنا کے بیٹھ گئے, دوسروں کو بھی پیدا کر دو. اور دوسروں کو بھی نکمے بنا دیے ساتھ میں بیٹھ کے. بہت اچھا ورڈ بولے. پھر سماجی ہجڑے کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار الاسلام ان لوگوں کو. آئی لائک ہم. سوچئے یار, آج کم سے کم اگر یہ بات ہم کو, آپ کا جو پرانا عقیدہ ہے وہ آپ کے پاس رکھیے, میں کہاں توڑ رہا ہوں اس عقیدے کو, لیکن میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر بھی غور کیجیے. اگر آپ اپنے ذہن کو جانیں گے, اپنے مائنڈ کو جانیں گے, تو کیا فائدے ہوں گے آپ کو. اس رب کی تعریفوں سے تو آج تک کا کچھ نہیں ملا. تو آج تمام مسلم ورلڈ کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے, وہ کیا بات کی ضرورت ہے؟ اپنے ڈاکٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جس ڈاکٹروں کے پاس آپ جا رہے ہیں نا کہ وہ آپ کا علاج کریں گے, وہ تو فیل ہو گئے. ناؤ یو نیڈ ٹو چینج یور ڈاکٹر. یو نیڈ ٹو ٹیک اے سیکنڈ اوپینین. کیوں ہم اتنے ناکام ہوتے رہ رہے ہیں ہر جگہ پہ؟ تو میں آپ کو تمام ایڈوائس کروں گا کہ اپنے ڈاکٹر بدلے کریں آپ لوگ. اور آپ سوچو یار, انسان پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک ایسی پاورفل کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, ہاں, جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, ایسی خوبصورت باتیں اس میں لکھی ہوئی, اس کو ہم ڈسکور کرنا ہے ہمارے کو بیٹھ کے. اور یہ کتاب کے مدعے کیا ہے؟ انسان اپنی پرسنالٹی کو دیکھیے. کوئی بھی جو ٹروتھ ہوگی نا, ٹروتھ, اس کے 2 استعمال ہوتے ہیں. ایک سائنٹیفک یوز ہے, ایک مورل یوز ہے. اس کا قرآن کا مدعا ٹروتھ کو دونوں ڈائریکشن میں یوز کرانے کا ہے, سائنٹیفک بھی ہے اور مورلی بھی ہے. خالی آپ کو چیزیں مسخر کرنا نہیں چاہیے, وہ اگر کر رہا ہے تو پھر اس کا استعمال کیا کرنا ہے, اس کے فائدے لوگوں کو کیسے پہنچانا ہے, وہ بھی کتاب بات کر رہی ہے. مورلز بھی کریکٹ کر رہی ہے, سائنس کے آبزرویشن بھی کر رہی ہے. سائنس وہ نہیں کرتی, آپ کی جو ماڈرن ورلڈ ہے وہ نہیں کرتی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, علم کا حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک, کتاب کا زور بھی ہے, لیکن کتاب کا زور علم کا حاصل کر کے فساد کرنے کے لیے نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا خود کی بھلائی, لوگوں کی بھلائی, ساری چیزیں کنسیڈر کر کے کام کرنے کے لیے بچا ہوا ہے. یہ ایسا ہے, یہ کتاب آپ کو سوشل ارتھ کا رسپانسبل انسان قرار دے رہی ہے. آپ کی ایک غلط حرکت پوروں کے بگاڑ کے اندر کام کرے گی, ایک صحیح حرکت پوروں کے بھلائی کے لیے کام کرے گی. ایک جھاڑ کٹ کرتے ہیں صاحب, آپ سوچیے, ایک جھاڑ کٹ کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ بولتے ہیں جھاڑ کاٹا کیا ہوا, لیکن آپ جانتے ہیں ایک جھاڑ کے کاٹنے کی وجہ سے ہوا کی پیورٹی میں فرق پڑ گیا, پانی کے رین پیٹرن میں فرق پڑ گیا, اناج کے اگنے میں فرق پڑ گیا. آپ کی پوری لائف اس سے ڈسٹرب ہو گئی. تو آپ کو یہ ذمہ داری کتاب بتا رہی ہے کہ ذمہ دار کیسے بن کے جئیں گے, خلیفہ کیسے بنیں گے اس ارتھ کیا, کیئر ٹیکر کیسے بنیں گے آپ اس ارتھ کے. یہ پورا ایمفسائز ہے, اللہ کا خلیفہ نہیں, زمین کا خلیفہ. پھر اب آپ بتائیے, سائنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹروتھ معلوم پڑ گئی کہ ایک بہت بڑا صوفی جو علم حاصل کیا ہوا ہے, مثال کے طور پہ وہ میتھمیٹکس سیکھی ہے اس نے, تو ایک موسٹ کرمنل انسان بھی میتھمیٹکس سیکھ کے وہی رزلٹ پیدا کر سکتا ہے جو ایک صوفی کیا ہے. قرآن کا مدعا وہ نہیں ہے. قرآن کا مدعا حاصل علم کے ساتھ میں پرسنالٹی بلڈنگ ہے, کیریکٹر بلڈنگ ہے, اس کے تھرو سوسائٹی کی بلڈنگ ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں آج کی, پتہ نہیں کتنی ہضم ہوئی کتنی ہضم نہیں ہوئی, لیکن غور تو کرنا ہے آپ لوگوں کو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.